بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایسے گھوڑے جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت والے، تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے؟ ہم آج کی اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ ناظرین، زمانہ قدیم سے گھوڑے ایک بیش قیمت جانور سمجھے جاتے ہیں جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑے کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھتے تھے، جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتی تھی۔ نیز ان گھوڑوں کی تربیت کے لیے نوکر چاکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کی نسل کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایتوں کے مطابق ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی، لہٰذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و سفر کریں۔ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں بھی اس تخت پر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کی خواہش پوری کرے، لہٰذا تخت اڑا اور ان کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ سمندروں کے بیچ کی ایک جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ بلقیس نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن اب وہ ان کی دسترس سے نکل چکے تھے، لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل آئے تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ لائیں۔ ان جنات نے کہا کہ ہم خشکی کے جنات دریاؤں اور سمندروں میں اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں، اس لیے اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنات نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جنات نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب سمندر کے جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر سمندری جن تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوؤں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ سمندری جن نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں وہ گھوڑے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے، اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جہاد تھا۔ لفظ جہاد جیر کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا
جس میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے الگ دستہ بنا دیا، جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مشغول اور گرفتار ہوئے نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے جس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے میں ہوا پر اختیار دے دیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں کی ہی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کے واضح دلائل ملتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ عائشہ کے کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ فرمایا اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتے تھے، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا ملتا تھا۔ تاریخ میں جس یونیکورن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی پیشانی پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکورن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکورن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہیں دیکھا گیا تھا۔